ناظرین، ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا دوسرے کے بچے کو گود لیا جا سکتا ہے یا دوسرے کے بچے کو پالا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دوسرے کے بچے کو پال سکتے ہیں، بلکہ دوسرے کے بچے کو پالنا، اس کے اوپر خرچ کرنا نیکی کا کام ہے۔ آپ کو کوئی اپنا بچہ کیوں دے گا؟ وہ آپ کو اپنا بچہ اس لیے دے گا نا کہ وہ اب اپنا بچہ کسی وجہ سے پالنے سے معذور ہے، پال نہیں سکتا ہے، اپنے بچے کی پرورش نہیں کر سکتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ دوسرے کا بچہ پال سکتے ہیں، اور پالنا نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں کئی باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ 2 سال سے پہلے آپ کی بیوی اس بچے کو دودھ پلا دے۔ دودھ پلانے سے ہوگا یہ کہ وہ بچہ آپ کی فیملی کے لیے اسی طرح ہو جائے گا جس طرح آپ کا اپنا بچہ ہے اور آپ کی اپنی اولاد ہے۔ اس طرح کرنے سے پردے کی پابندی نہیں ہوگی، جو ایک غیر محرم کے سامنے عورتوں کو رکھنا پڑتی ہے۔ اور دوسری بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کے نام کے آگے اس کے اصلی باپ اور اصلی ماں کا نام جوڑا جائے۔ آپ اس بچے کے نام کے آگے اپنا نام اور اپنی بیوی کا نام نہ ملائیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم، یعنی انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یعنی جن بچوں کو آپ پرورش کے لیے لے رہے ہیں، پالنے کے لیے لے رہے ہیں، تو آپ ان بچوں کی نسبت ان کے حقیقی اور اصلی باپ اور ماں کی طرف کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر کوئی حرج اور مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ راستے میں گرا ہوا پڑا ہوا پایا گیا، اس کا خود اس بچے کا بھی نام پتہ نہیں، اس کے والد کا بھی نام پتہ نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو آپ اس بچے کا اچھا سا نام رکھ لیں اور اس کے نام کے آگے عبد کے ساتھ، مطلب کوئی نام رکھے۔ مثال کے طور پر آپ نے بچے کا نام صالح رکھا، تو صالح کے بعد اب ابن عبداللہ رکھ لیں، اللہ کے بندے کا بیٹا صالح، یا پھر صالح ابن عبد الرحمن، یعنی رحمان کے بندے کا بیٹا صالح۔ تو آپ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد العلیم، عبد الحلیم، اس طرح کے نام اس لڑکے کے نام کے بعد جوڑ دیں، تو اس سے جو ہے نا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ اس بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، اسکول لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر وہاں آپ اس کی سرپرست کے طور پر کس کا نام لکھیں گے؟ تو دیکھا گیا ہے کہ اسکول میں 2 خانے رہتے ہیں، ایک تو لڑکے کے نام کے بعد اس کے والد کا نام، اس کی والدہ کا نام، اور پھر ایک جو ہے نا گارجین یا سرپرست یا نگران کے نام سے بھی کھاکا رہتا ہے۔ تو آپ اس بچے کے نام کے بعد اس کے حقیقی باپ اور اس کی حقیقی ماں کا نام لکھیں، اور جہاں گارجین لکھا رہتا ہے یا جہاں سرپرست لکھا رہتا ہے وہاں آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، جب کسی مطلب ہے کہ گود لیے ہوئے بچے کے نام کے آگے اپنا نام جوڑتے ہیں تو اس سے کئی طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایک بدگمانی تو یہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ گود لیا ہوا بچہ خود آپ کا حقیقی بچہ ہے، اس کی وجہ سے میراث میں وہ حقدار بنے گا، میراث میں اس کا حق شمار ہوگا، جو بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بچے یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور آپ کی بچیاں سمجھیں گی یہ میرا بھائی ہے، تو بچیاں جو ہے نا وہ اس بچے سے پردہ نہیں کریں گی، اس سے بھی ایک بہت بڑا شرعی فساد برپا ہوگا۔ تو ایک نیکی کا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں تو وہ نیکی کا کام نہ ہو کر وہ گناہ کا کام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ فرمایا ہے کہ کسی بھی بچے کو آپ لو اور پرورش کرو تو اس کی نسبت اس کے باپ کی، یعنی اصلی باپ کی طرف کرو، اور اس کے حقیقی باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے وہ آپ کا دینی اور اسلامی بھائی ہے۔ وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔